حضرت علی اور ہاتھی کا ایمان افروز واقعہ۔ مدینہ منورہ کی ایک روشن دوپہر تھی۔ سورج اپنی تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر گلیوں میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے، مگر اچانک ایک شور بلند ہوا۔ چند بچے بھاگتے ہوئے بازار کی طرف دوڑے اور چلاتے ہوئے کہنے لگے، ایک ہاتھی آ گیا ہے، ایک دیوانہ ہاتھی شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ بازار کی سمت دیکھا تو ایک بہت بڑا ہاتھی سڑکوں پر دندناتا پھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، وہ کسی جنون میں مبتلا لگتا تھا۔ وہ کبھی کسی دیوار سے سر ٹکراتا، کبھی کسی دکان کے تختے کو اکھاڑ دیتا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر آدیر الفادیر بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے دروازے بند کر رہی تھیں۔ ہاتھی کے سامنے آنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ مدینہ کے بہادر جوان بھی اس کے سامنے جانے سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ اس کے قریب جانے کا مطلب یقینی موت تھی۔ اسی شور و غل میں کسی نے کہا، امیر المومنین حضرت علی کو خبر کرو، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ چنانچہ چند لوگ دوڑے اور مسجد نبوی کے قریب پہنچے، جہاں حضرت علی تشریف فرما تھے۔ جب انہیں خبر دی گئی کہ ایک پاگل ہاتھی شہر میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ چہرے پر سکون تھا، دل میں یقین اور زبان پر اللہ کا نام۔ آپ نے فرمایا، کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر آپ آرام سے چلتے ہوئے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ جہاں سب ہاتھی سے بھاگ رہے ہیں، وہاں حضرت علی تنہا اس کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ قریب پہنچے تو ہاتھی غصے میں جھوم رہا تھا۔ زمین اس کے قدموں سے لرز رہی تھی۔ لوگ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، علی واپس آئیے، یہ بہت خطرناک ہے۔ مگر آپ مسکرا کر فرمایا، میں اس خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جس نے مجھے اور آسی پیدا کیا ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے۔ ہاتھی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنے دانتوں کو لہراتا ہوا آپ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اپنے بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہاتھ اٹھایا، اچانک وہ ہاتھی رک گیا۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہی ہاتھی جو لمحہ بھر پہلے سب کچھ روند رہا تھا، اب خاموش کھڑا تھا۔ حضرت علی اس کے قریب گئے، اس کے سر پر ہاتھ پہ کی مخلوق، اگر تاو دیوانہ نہیں تو اللہ کے نام پر سکون اختیار کر۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، ہاتھی نے سر جھکا دیا۔ اس کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی، پھر وہ آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ وہ منظر دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ حضرت علی نے اس کے کان کے پاس جا کر کچھ الفاظ کہے جو کسی نے نہ سنے۔ ہاتھی نے گردن جھکائی، جیسے اطاعت میں سر تسلیم خم کر رہا ہو۔ پھر حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، بس غفلت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہی ہاتھی جس سے سب خوفزدہ تھے، بالکل مطیع بن گیا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرا، کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ جیسے وہ پہچان گیا ہو کہ اب اس کے اندر کا جنون ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، علی آپ واقعی شرن خدا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، شیر وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے للکاری، میں تو بس اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس مسجد کی طرف چل دیے۔ واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: ایک، اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھروسہ آ جائے تو دنیا کی کوئی مخلوق چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دو، غصے اور دیوانگی کا علاج ذکر الہی سے ہے۔ جس طرح ہاتھی کے دل میں سکون اللہ کے نام سے آیا، ویسے ہی انسان کا دل بھی صرف آدن خدا سے مطمئن ہوتا ہے۔ تین، بہادری کا اصل معیار ایمان ہے۔ حضرت علی نے جنگوں میں بھی اور زندگی کے ہر موقع پر یہی سکھایا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ چار، اللہ کی ہر مخلوق قابل احترام ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اگر وہ مخلوق خدا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اختتامی پیغام: یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور یقین سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جب انسان اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔
حضرت علی نے ہمیں سکھایا کہ بندہ اگر دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے تو دنیا کی ہر مخلوق اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔